اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کا جو اہتمام بندوبست کیا گیا، اس میں تین سٹیجز تھیں۔ پہلی سٹیج میں تو رسول انڈیویجول قوموں کے پاس آتے تھے۔ یہ ایسی دنیا نہیں تھی جیسے کہ اب ہے، کہ ہم کو ساؤتھ امریکہ کی بھی خبر ہوتی ہے اور جاپان کی بھی ہوتی ہے۔ لوگ بالکل کٹے ہوئے تھے، کچھ خبر نہیں ہوتی تھی کہ دوسرے کسی 15 میل دور کسی اور بستی میں کیا ہو رہا ہے۔ اب کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ رسول، ہر قوم کے لیے ایک رسول، ایک ہادی رہنما اللہ نے بھیجا۔ تا وقت کے، اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ آتے تھے، قوم انکار کرتی تھی اگر، تو ان پر عذاب آ جاتا۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اپنے طریقے کو ایک دوسرے انداز میں شروع کیا، اور وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو چن لیا، اور خاندان میں بھی اصل میں دو خاندانوں کو، یعنی کہ دو بیٹوں کے خاندان ہیں جن کا انتخاب کیا، پہلے بنی اسرائیل پھر بنی اسماعیل۔ بنی اسرائیل میں قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ پے در پے پیغمبر آئے، کہ وہاں گیپس نہیں آئے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک، لیکن اصل میں تو اللہ کا انتخاب بنی اسرائیل تھے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے۔ ان کے اس مشن میں ان کو اور مزید مضبوطی، بہتری، کلیرٹی فراہم کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کا ایک سلسلہ ان میں جاری کیا۔ اس کے برعکس پیرالل بنی اسماعیل آباد تھے عرب میں، اور ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آیا، تا وقت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ آپ اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں، اور آپ کے بعد یہ جو کچھ ہمارے پاس اللہ کا دین ہے اس کو محفوظ کر لیا گیا قرآن و سنت میں، تاکہ وہ جو بظاہر ایک ڈس ایڈوانٹیج نظر آتا ہے نا کہ کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے، وہ ڈس ایڈوانٹیج نہ بنے، بلکہ دین اپنی محفوظ اور مکمل شکل میں ہمارے پاس موجود رہے، اور ہم اس کو سمجھیں، اس کو اختیار کریں اور دنیا والوں تک بھی پہنچائیں۔